یہاں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہاں کے لوگ اس لیے حسین ہوئے تمام زبان بولتے ہیں، ان کے کرداروں میں چلتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں۔ براہوی ادب کی تاریخ 1947 تا عارف زیا صاحب نے اس کو تحریر کیا۔ اس میں براہوی زبان کی تاریخ بھی ہے، براہوی ادب کے الفاظ بھی ہے، شاعری پر بات کی گئی ہے، نثر پر بات کی گئی ہے، ڈرامہ پر بات کی گئی ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں محترم عارف زیا سے کہ وہ تشریف لائیں، کتاب کی رونمائی کروائیں اور اس کے بعد خیالات اکادمی ادبیات کی طرف سے ادب کے 75 سال کی مختلف زبانوں کی تاریخ کے کتابوں کے حوالے سے براہوی ادب کا تاریخ کا لکھنا میرے ذمہ آیا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں اکادمی ادبیات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں نے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لا کر اس کتاب کو مرتب کیا اور میری کوشش رہی کہ اس کے تمام اصناف جو براہوی زبان میں نظم یا نثر کسی بھی صورت میں ہیں ان کو تذکرہ کیا جائے۔ 75 سال کی کہانی ہے جس میں سے 45 سال میں نے بذات خود براہوی ادب کو دیے ہیں اور بقایا 30 سال وہ میں نے اپنے بڑوں غلام نبی رائی، نادر قمرانی، ڈاکٹر عبدالرحمان پیر البیرانی اور جو اپنے اساتذہ تھے ان کے حوالے سے اس تاریخ کو دیکھا، سنا اور کتابوں کو پڑھا اور پھر اسے دائرۂ تحریر میں لے آیا۔ براہوی زبان کا جہاں تک تعلق ہے، بلوچستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ بہت ساری زبانیں بیک وقت بول سکتے ہیں۔ یہ ایک کثیر اللسانی صوبہ ہے، بہت سارے لوگ پشتو بھی بولتے ہیں، وہی لوگ براہوی بھی بولتے ہیں، بلوچی بھی بولتے ہیں، اردو تو ویسے ہی رابطے کی زبان ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے مختلف زبانوں کے لوگ ان زبانوں میں نہ صرف گفتگو کرتے ہیں بلکہ شاعری اور دیگر تصانیف بھی کرتے ہیں۔ بہت سے براہوی شاعر، بلوچی شاعر، پشتو شاعر اردو میں شاعری کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی ایک زبان نہیں بولی جاتی، ساری زبانیں ہماری اپنی زبان میں۔ براہوی زبان میں صرف 75 سالہ تاریخ کا احاطہ کیا گیا اس کتاب میں۔ گو کہ براہوی زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 9000 سال پرانی زبان ہے اور اس کے ڈانڈے کبھی کہاں جا کے ملائے جاتے ہیں، تاریخ دان کبھی کہاں ملاتے ہیں، لیکن بہرحال اب 9000 سال کی زبان کی تاریخ کی بات تو نہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی بھی زبان کا ہدف اس دن وجود میں آ جاتا ہے جس دن سے وہ زبان بولنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح اگر براہوی زبان کی تاریخ 9000 سال پرانی ہے تو براہوی ادب کی تاریخ بھی 9000 سال پرانی ہے۔ اور اب ہم اسٹیج کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے گورنرس کے ارکان میں سے ڈاکٹر زینت ثنا بلوچ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
नहीं मालूम था कि ये स्टेज पे दिखा कर के मुझे कहा जाएगा तकरीब कर। वाकई मुश्किल तो नहीं है क्योंकि टीवी और रेडियो से जिनका ताल्लुक होता है जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलते ही चले जाते हैं। आप सबकी इजाजत से सिर्फ मैं एक दो बातें करूँ, काफी वक्त हो चुका है। एक दो चीजें मैं जैसे कुछ साहब ने बयान किया था, सब कुछ बताया था, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में 40 सालों में जितना काम किया होगा, लेकिन जदीद अंदाज में जो काम अकेडमियत या पाकिस्तान में किया है 2.5 साल, जो कि पूरी दुनिया में इसकी प्रोजेक्शन हो रही है। और मेरे ख्याल में जो एमओयू साइन किए गए हैं ये बहुत खुशाइन है, क्योंकि इस तरह से जो छोटी छोटी जुबानें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर उनको जाना जाएगा, उनके अदब को पढ़ा जाएगा, और इसके अलावा उनके अदब से हम खुश रह सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट भी है वो ये है कि रशिया का अदब भी काफ़ी रिच है, जो उन ममालिक के साथ भी इनका एमओयू साइन होना चाहिए। और बलूचिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जैसे तुर्बत में एक अभी हमारा ऑफिस खुला है तो इंटेलेक्चुअल्स और खासतौर पे मकान बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा उनका काम है, और ज़्यादातर स्टूडेंट रिसर्च भी कर रहे हैं, PhD MPhil, और ये ज़्यादा मकान का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो सबका है लेकिन वो इलाका कुछ ज़्यादा है। तो मैं ये चाहूँगी कि उस ऑफिस को या उस अकेडमी को वहाँ पर थोड़ा सा जदीद जो उसकी लवाजमात है अदब को तरजीह देने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट रहेगी। और आगे जो सेमिनार होंगे उनके लिए जो फंड गवर्नमेंट से दिया जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले 10% होता था तो अभी 45 या 46, तो इसको इसमें भी इजाफा किया जाए, मेरी रिक्वेस्ट होगी।